الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم جان لیں کہ انسان جو ہے بہت سارے گناہوں میں ملوث ہوتا جا رہا ہے، بہت سارے گناہیں انسان سے سرزد ہو رہی ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے کہ اس گناہوں سے کیسے کفارہ ادا کیا جائے، گناہوں سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، بغیر توبہ کے بھی جو ہے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھلائی جو ہے برائی کو مٹا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ گناہوں کو ختم کرتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب یہ گناہ کون سے ہیں؟ نیکیاں کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور گناہ کون سے ہیں؟ اس میں صاف بات ظاہر ہے کہ ہم بہت سارے حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بڑے گناہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان کے لیے توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے بڑے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو صغیرہ گناہ ہیں، توبہ کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں، ان گناہوں کی معافی جو ہے، کفارہ جو ہے، ان میں ہو جاتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرنے سے جو ہے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس آل عمران کی ایک آیت ہم لوگ جان لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب وہ لوگ، انسان کیا کرتا ہے، کوئی غلط کام کر جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنا گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یعنی اس نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، ذکر اللہ، تو اس کو فوراً اللہ کی یاد آ جائے، فوراً اللہ کا خوف دل میں آ جائے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے عذاب دے گا، مجھے جہنم میں ڈالے گا، مجھے سخت سزا ہوگی، اس کا خوف اس کے دل کے اندر آ جائے، فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ ایک آدمی سے گناہ اگر سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے گناہ کے لیے معافی مانگ لے۔ سب سے بہترین طریقہ، سب سے افضل طریقہ ہے کہ جیسے ہی اس کو گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جیسے ہی اس کا گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے گناہ کی فوراً معافی مانگ لے۔ سب سے بڑا طریقہ، سب سے افضل طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا دوسرا کوئی ہے کیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے، یعنی اس کے ہم کو یہ یاد دہانی دلا رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو میں ہی ہوں جو تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ابھی اس کو معلوم ہو جائے کہ گناہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس گناہ کو ترک کرنا چاہیے، اسی پر ڈٹے رہنا، اسی کو کرتے رہنا، بار بار اسی گناہ کو کرتے رہنا، ایک مومن کی علامت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کا ایک پوائنٹ یہ جان لیں، آج کی اس آیت سے ایک بات یہ جان لیں کہ جیسے ہی ہم سے گناہ کوئی سرزد ہو جائے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، فوراً اللہ سے رجوع کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ سے رجوع کر لیں، رجوع کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی جو ہے، اپنے گناہوں کی لسٹ اللہ کے سامنے رکھیں کہ میں نے ایسا ایسا کیا، ایسا ایسا کیا، میں نے ایسے کام کیے، اور اس کی جو ہے اللہ سے معافی مانگیں۔ جب تک دل کے اندر احساس نہیں ہو جاتا کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، یعنی جب تک یہ احساس دل کے اندر نہیں ہو جاتا، تب تک اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے علاوہ کوئی اور دنیا کے اندر بندہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے جو کیا کرے تمہارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ تو اس سے بات جان لیں کہ جیسے ہی انسان سے کوئی گناہ، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، چاہے آنکھ کا گناہ کیوں نہ ہو، ہاتھ کا گناہ کیوں نہ ہو، دل کے اندر برائی سوچنے کا گناہ کیوں نہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا کوئی گناہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہ کی معافی جو ہے اللہ سے فوراً رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ جو ہے ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور گناہوں کو معاف کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، یا تو دنیا کے اندر معاف ہوتے ہیں یا اس کا بدلہ آخرت مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے کلاسز میں ہم سب سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اور بہت ساری نیکیاں ہیں جس سے جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ جو ہے معاف فرماتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے کلاسز میں انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس بات پہ میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ جب سے انسان کے اندر کوئی بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً چاہیے کہ اس کے اندر، دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے فوراً رجوع کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔